کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مکہ کے آدمی مسلمان ہو کر حبشہ کی طرف چلے جاتے اور وہاں آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ اس طرح تو ممکن ہے کہ ہماری بڑی طاقت اسلام میں تبدیل ہو کر باہر کسی مرکز میں جمع ہو اور ہم پر کوئی آفت باہر سے نازل ہو۔ لہٰذا انہوں نے مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر مظالم کو اور زیادہ کر دیا اور عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ دو معزز شخصوں کو سفیر بنا کر نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں بھیجا۔ قریش مکہ جو نجاشی شاہ حبشہ کے درمیان پہلے ہی ایک تجارتی معاہدہ تھا اور اسی کے مطابق قریش مکہ کے ملک حبشہ کے ساتھ تجارت قائم تھی، ان دونوں سفیروں کو شاہ حبشہ کے لیے نہایت گراں بہا تحفے اور ہدیے سپرد کیے گئے۔ نہ صرف شاہ حبشہ بلکہ اس کے درباریوں کے لیے بھی قیمتی تحفے دیے گئے۔ قریش کے اس وفد نے دربار حبشہ میں حاضر ہو کر یہ ہدیے پیش کیے۔ شاہ حبشہ کے درباریوں کو اپنی طرف مائل و متوجہ کیا اور پھر یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے کچھ غلام باغی ہو کر آپ کے ملک میں آ گئے اور اپنی آبائی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کے تابع ہو گئے ہیں۔ یہ سب سے نرالا ہے، لہٰذا ان غلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ بادشاہ نے اس درخواست کو سن کر کہا کہ میں پہلے تحقیق کر لوں، پھر تمہاری درخواست پر غور کیا جائے گا۔ درباریوں نے بھی قریش کے ان سفیروں کی حمایت و تائید کی، مگر نجاشی نے مہاجر مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا وہ کون سا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا؟ مسلمانوں کی طرف سے جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے سب سے آگے بڑھ کر نجاشی کی خدمت میں اس طرح اپنی تقریر شروع کی کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرست تھے، مردہ خور تھے، بدکار تھے، قطع رحمی اور پڑوسیوں سے بد معاملگی کرتے تھے۔ ہم میں جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کا حق دبا لیتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب اور صداقت و ایمانت سے ہم سب واقف تھے۔ اس نے ہم کو بت پرستی سے روکا، صلح رحمی کا حکم دیا، ہمسایوں کے ساتھ نیک برتاؤ کی تعلیم دی، بدکاری، یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، قتل و غارت سے باز رکھا اور عبادت الہی کا حکم دیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور اس کی فرما برداری کی، اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی، ہم پر ظلم کیے، یہاں تک کہ ہم مجبور ہو کر اپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں پناہ گزین ہیں۔ ہم کو یقین ہے کہ آپ کے ملک میں ہم کو ستایا نہ جائے گا۔ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ تمہارے رسول پر اللہ کا جو کلام نازل ہوا اس میں سے کچھ سناؤ۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کریم کی آیات سن کر نجاشی اور تمام درباریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب جعفر رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرما چکے تو نجاشی نے کہا کہ اس کلام میں وہی رنگ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں ہے، یہ دونوں ایک ہی کلام معلوم ہوتے ہیں۔ قریش کے ایلچیوں نے کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف ہیں۔ اس بات کے کہنے سے ان کا یہ مدعا تھا کہ نجاشی شاہ حبشہ جو عیسائی ہے مسلمانوں سے ناراض ہو جائے۔ جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا، ہرگز نہیں، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی روح ہے۔ نجاشی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جعفر رضی اللہ عنہ کی گفتگو سن کر زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہ تھے۔ اس پر پادریوں نے ہونہا کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا، اگرچہ تم ہونہا کہو۔ پھر اس نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم لوگ میرے ملک میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھ کو گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ پھر اس نے کفار کے تائب واپس کر دیے اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال کا ہے۔ قریش کو جب نجاشی کے دربار میں ناکامی ہوئی تو اس کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ قریش مکہ عداوت نبی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر یا اس کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس کی طرف نکل آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اول تو بہت سخت اور ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی بےہودہ سرائی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش اپنے گھر چلے آئے۔ ابو جہل صحن کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے تھے آ بیٹھا۔ امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، مگر وہ ابھی تک شرک پر قائم اور مشرکوں کے شریک حال تھے۔ ان کی عداوت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جاتے، دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔
شام کو واپس آ کر اول خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو اول رستے ہی میں ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا اور پتھر مارنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بیان کر دیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان کو از خود رفتہ کر دیا۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئے، وہاں طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جاہل بیٹھا ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری سے اس قدر متاثر تھا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایتیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ سے زیادتی ہوئی۔ اگر حمزہ مجھ سے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے تو بے ہمت شمار ہوتے۔ غالباً ابو جہل کو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلام سن کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش و غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان نہ ہو جائیں، اور اسی لیے اس نے ایسی بات حمزہ رضی اللہ عنہ کو سنانے کے لیے کہی کہ بات یہیں ختم ہو کر رہ جائے اور حمزہ رضی اللہ عنہ سلام کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کی طرف سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، بھتیجے تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہو۔ یہ سن کر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی آفت رسیدہ جماعت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے چھٹے سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے تھے۔ اب حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے ان کو بہت ہی محتاط اور معدوب بنا دیا اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے میں کچھ تعمیل کرنے لگے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر قریش کے فکر و تردد اور بغض و عداوت نے اور بھی ترقی کی اور آپس میں مشورے ہونے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے۔ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوششوں میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ کے لاتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارتے۔ غرض کہ انہوں نے مسلمانوں کو دین اسلام سے مرتد بنانے کی بے حد کوشش کی اور ناکام رہے۔ آخر ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کیا کہ نعوذ باللہ، میں تنہا اس فتنے کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کیے دیتا ہوں۔ ابو جہل نے یہ سن کر کہا، اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو 100 اونٹ اور 1000 چاندی نظر کروں گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ مسلح ہو کر شمشیر بدست نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش و جستجو کرنے لگے۔ راستے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عمر، اس طرح کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جاتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت اور ان کی 20 تدبیروں کو سہل کر دوں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم بنی ہاشم کے انتقام سے نہیں ڈرتے اور یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کوئی آسان کام نہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھ کو کسی کا بھی کچھ خوف نہیں۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو مجھ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن مسلمان ہو چکی اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہوا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ نیشتر زنگ جواب سن کر اسی وقت اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی نیت سے چلے تھے۔ راستے میں بہن کے گھر کی طرف ان کا رخ پھرنا گویا اسلام کی طرف رخ پھرنا تھا۔ بہن کے گھر پہنچے، وہاں خباب بن الحارث رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے۔ ان کے آنے کی آہٹ سن کر خباب رضی اللہ عنہ تو وہیں گھر میں کسی جگہ چھپ گئے اور قرآن کریم جن اوراق پر لکھا ہوا تھا ان کو بھی فوراً چھپا لیا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر فوراً اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے گھرا دیا اور مارنا شروع کر دیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور بھائی سے لپٹ گئی۔ اس کشمکش میں ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ایسی چوٹ لگی کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ بہن نے آخر دلیری سے کہا کہ ہاں عمر، ہم مسلمان ہو چکے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار بن چکے ہیں، اب جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے کر لے۔
بہن کا یہ دلیرانہ جواب سنا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ان کو خون میں تربتر پایا۔ اس نظارے کا ان کے قلب پر کس قدر اثر ہوا اور طیش و غضب کے طوفان میں قدرے دھیما پن ظاہر ہونے لگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بہن سے کہا، اچھا تم مجھ کو وہ کلام دکھلاؤ یا سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہی تھی، جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے سنی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کلام چونکہ اس قدر سنجیدہ لہجے میں تھا، اس لیے ان کی بہن کو بھی جرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ پہلے تم غسل کرو تو ہم تم کو اپنا صفیحہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت غسل کیا۔ غسل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی آیات جن اوراق پر لکھی ہوئی تھی لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی چند ہی آیات پڑھی تھی کہ بے اختیار بول اٹھے، کیا شیریں کلام ہے، اس کا اثر میرے قلب پر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی خباب رضی اللہ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے اور کہا، اے عمر مبارک ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی۔ میں نے کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے کہ الہی عمر بن الخطاب یا ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک کو ضرور مسلمان کر دے۔ پھر خباب رضی اللہ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا۔ عمر رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ کی آیت سن رہے تھے اور رو رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خباب رضی اللہ عنہ سے کہا، کسی وقت مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ کو دار ارقم کی طرف لے چلے۔ اس وقت بھی ننگی تلوار عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی، مگر اب یہ تلوار عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس ارادے سے نہ تھی جو بہن کے گھر تک ان کے دل میں تھا۔ دار ارقم کے دروازے پر پہنچ کر عمر رضی اللہ عنہ نے دستک دی۔ صحابہ اکرام جو اندر تھے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں شمشیر بہرنا دیکھ کر دروازہ کھولنے میں تعمیل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ عمر ننگی تلوار لے کر دروازے پر کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آنے دو، اگر ارادہ نیک ہوا تو خیر، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا، اے عمر کیا تو باز نہ آئے گا؟ عمر رضی اللہ عنہ جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنتے ہی جوش سرت میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت دار ارقم میں موجود تھے اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کے پہاڑیاں گونج گئیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، وہ باہر آیا اور بے خندہ پیشانی اہلاً و سہلاً مرحبا کہا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل جہلا کر اندر چلا گیا اور یہ بھی واپس چلے آئے۔ مدعا ان کا یہ تھا کہ سب سے بڑے دشمن اسلام کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دے کر جلاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اب ہم کو پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ علانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ قریش میں سے اول جو کوئی مانا ہوا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، پھر بلا روک ٹوک مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اسلام مکے میں اعلانیہ اور اشکار اطوار پر ظاہر ہو گیا۔ یہ نبوت کے چھٹے سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے وقت مکے میں مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی، بلکہ حبشہ میں جو مسلمان تھے وہ اس تعداد کے علاوہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے قریش کو بڑا صدمہ پہنچا۔ ادھر مسلمان اعلانیہ کعبے میں نمازیں پڑھنے لگے۔ بہت سے مسلمان نجاشی کے ملک میں جا چکے تھے جن پر قریش کا کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مکے کے مسلمانوں پر بھی وہ بلا خطرہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر نبوت کے 7ویں سال کی ابتدا یعنی ماہ محرم میں قریش نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی، مسلمانوں کی روز افزا جماعت کے خطرات سے قوم کو آگاہ کیا اور اس خطرہ اندیش سے محفوظ رہنے کی تدابیر پر غور کیے گیا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب اگرچہ سب کے سب مسلمان نہیں ہوئے، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور رعایت سے باز نہیں آتے، لہٰذا اول ابو طالب سے مطالبہ کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ انکار کریں تو بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب سے شادی بیاہ میل ملاقات سلام پیام سب ترک کر دیا جائے، کوئی چیز ان کے ہاتھ فروخت نہ کی جائے اور نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے پاس پہنچنے دی جائے۔
اور اس سخت اذیت رساں مقاطع کو اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سپرد نہ کر دیں۔ چنانچہ اس مقاطع کے متعلق ایک عہد نامہ لکھا گیا۔ تمام رؤساء قریش نے اس پر قسمیں کھائیں اور عہد نامے پر دستخط کیے۔ یہ دستخط شدہ عہد نامہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور مقاطع شروع ہو گیا۔ ابو طالب تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو لے کر مکے کے قریب ایک پہاڑی درے میں جا کر محصور ہو گئے۔ جس قدر مسلمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ اس درے میں جو شعب عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے چلے گئے۔ بنو ہاشم سے صرف ایک شخص ابو لہب اس قید و نظر بندی سے آزاد رہا۔ وہ کفار قریش کے ساتھ تھا۔ غلہ وغیرہ جو کچھ بنو ہاشم اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ جلد ختم ہو گیا اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہونے لگی۔ درے میں جانے کا صرف ایک تنگ راستہ تھا، کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ 3 برس تک بنو ہاشم اور مکہ کے ان مسلمانوں نے بڑی تکلیفیں شعب ابو طالب میں برداشت کی، جن کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف ایام حج میں یہ محصور لوگ باہر نکلتے تھے اور عرب کے دستور کے موافق ان ایام میں جو امن عوام ہوتا تھا اس سے فائدہ اٹھاتے اور اپنے کھانے پینے کا سامان خرید کر ذخیرہ کر لیتے۔ انہی ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں میں تبلیغ اسلام کرتے تھے، لیکن قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ لگے رہتے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے سے منع کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ اور جادوگر بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی کو متوجہ نہ ہونے دیتے۔ شعب ابو طالب کی سہ سالہ سختیوں کا تصور کرنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قبیلوں کی حمیت اور خاندان و نسل کا پاس و لحاظ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اسی نے بنو ہاشم کے ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک طرف بنی ہاشم کی حمیت خاندانی نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر مجبور کیا، دوسری طرف شعب ابو طالب کی قید و نظر بندی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا زیادہ مطالعہ کرنے، زیادہ متاثر ہونے اور مسلمانوں سے زیادہ واقف ہونے کا موقع دیا، اور اس نسلی امتیاز نے ان کو بجا طور پر مستحق تکریم بنا دیا۔ 3 سال کے بعد اس ظلمانہ قید اور بنی ہاشم کے مصائب نے بالآخر قریش کے بعد افراد کو متاثر کیا۔ بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوک کے مارے تڑپتا اور فاقہ زدہ والدین کے سامنے ان کی اولاد کا بلکنا ایسی چیزیں تھیں قریش مکہ ان کا صحیح اندازہ کر سکتے تھے۔ زہیر بن امیہ بن مغیرہ نے بنی ہاشم کی مصیبت کو اس لیے سب سے پہلے محسوس کیا کہ ابو طالب اس کے ماموں تھے۔ زہیر نے اول مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کو رشتہ داری کی طرف توجہ دلا کر عہد نامے کے توڑنے پر آمادہ کیا، پھر ابو الجلنتری بن حشام اور زامہ بن الاسود کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ غرض مکے میں کئی شخص جو بنو ہاشم سے قرابت داری رکھتے تھے بنو ہاشم کو مظلوم سمجھ کر اس ظالمانہ عہد نامے کی تنسیخ کے متعلق چرچا کرنے لگے۔ انہی ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی کہ اس عہد نامے کی تمام تحریروں کو کیڑوں نے کھا لیا، اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ بدستور لکھا ہوا ہے، لفظ اللہ کے سوا باقی تمام حروف غائب ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو طالب اپنی گھاٹی سے باہر نکل آئے اور انہوں نے قریش سے کہا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خبر دی ہے، تم عہد ناموں کو دیکھو، اگر یہ خبر صحیح ہے اور عہد نامے کی تحریر معدوم ہو چکی تو مقاطع ختم ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت قریش خانہ کعبہ میں دوڑے ہوئے آئے، دیکھا تو دیمک نے تمام حروف چاٹ لیے تھے، جہاں جہاں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا وہ البتہ بدستور موجود تھا۔ یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے اور اسی وقت مقاطع کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ بنو ہاشم اور تمام مسلمان شعب ابو طالب سے 3 سال کے بعد نکلے اور مکہ میں آ کر اپنے گھروں میں رہنے سہنے لگے۔ شعب ابو طالب میں مسلمانوں کو بھوک سے بےتاب ہو کر اکثر درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے۔ بعض شخصوں کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کہیں سوکھا ہوا چمڑا مل گیا تو اسی کو صاف اور نرم کر کر آگ پر رکھا اور بھون کر کھا لیا۔ حکیم بن حزام کبھی کبھی اپنے غلام کے ہاتھ اپنی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے کچھ کھانا بھجوا دیا کرتے۔ اس کا حال جب ایک مرتبہ ابو جہل کو معلوم ہوا تو اس نے غلام سے کھانا چھین لیا اور زیادہ سختی سے نگرانی شروع کر دی۔